قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ روزہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک مہینے کے مکمل روزے یہ امت محمدیہ ہی کو عطا فرمائے۔ اس سے پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے، لیکن ایک ساتھ ایک مہینے کے روزے کسی امت پر فرض نہیں رہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ مقصد روزے کا ہے انسان کو پرہیزگار اور متقی بنانا، گناہوں سے اور شہوتوں سے اور شیطانی بہکاوے سے انسان کو بچانا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ نیز روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے کہ جو نفس انسانی پر غالب آنے پر اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اور جو گھٹیا کیفیات اور جذبات انسان کی روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، روزہ ان کیفیات اور جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز روزہ انسان کے دل اور اعضاء و جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو رکھنے کے جہاں اخروی ثمرات اور فوائد عطا فرماتے ہیں، وہی انسان کو روزہ رکھنے پر صحت ملتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں، اور روزہ انسان کے لیے تقوی کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے مشاہدہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کی نفسانی اور شیطانی خواہشات کم ہوتی ہیں، ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے پر قادر نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ مسلسل روزہ رکھنے کی صلاح اور مشورہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس روزے کا بے انتہا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے انسان کو اس بات کی مشق کراتا ہے کہ تمہاری خواہش اصل نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ چیز جو انسان کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے حلال تھی، مثلا اپنی محنت کے ذریعے حاصل کردہ حلال اور پاک مال کو کھانا پینا، ایسے ہی اپنی منکوحہ اور حلال بیوی سے فائدہ اٹھانا، روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور روزے دار بخوشی حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ روزے سے ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک خاص درجہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحریر سے مستثنیٰ ہے۔ روزے کا ثواب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔
انسان روزے دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اور فرمایا کہ روزے دار کو خاص 2 خوشی ملے گی۔ جو انسان قاعدے کے ساتھ اور صحیح طریقے پر روزہ رکھتا ہے، ایک خوشی اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ جو بھی انسان صحیح طریقے پر آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کو افطار کے وقت ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو غیر روزہ دار کو کبھی نہیں ملتی، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اس کو ملے گی۔ اور فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے جب کسی انسان کا روزہ ہو تو وہ اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے، گالم گلوچ نہ کرے۔ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ برا بھلا کہتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کو جواب دے دینا چاہیے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور بہت بڑی چیز ہے، انسان کو جنت تک پہنچانے کے ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزے رکھا کرو، وہ بے مثال عمل ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار بندوں کا اعزاز فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے مخصوص کیا جائے گا جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا انسان داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ فرض روزوں کی مسلسل پابندی کرے، نفل روزوں کا بھی اپنے پاس کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس اعزاز سے سرفراز فرمائے اور اس VIP دروازے سے داخل ہونے کا درجہ ہر اس انسان کو نصیب ہوگا جو روزے پر مداومت رکھتا ہو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہو۔ میرے دوستو، ہر انسان گناہ کرتا ہے، گنہگار ہے۔ جیسے انسان کو اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچنے کے لیے دنیا میں کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے کام کو نکالنے کے لیے وہ بڑے لوگوں کے پاس سفارش کراتا ہے، حکام کے پاس، ان کے قریبی لوگوں کو لے جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کو خاص طور سے جو گنہگار بندے ہیں، عوام ہیں، ان کو آخرت میں بھی سفارشی کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ سفارشی کیا ہے؟ وہاں پر کوئی انسان سفارش کرنے والا تو بہت کم ملے گا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 2 سفارشی بتلائے ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے گا تو اس کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ روزہ انسان کی سفارش کرے گا جنت میں جانے کے لیے۔ جب انسان پریشان حال ہوگا، انسان کے اپنے اعزہ و اقارب، یہاں تک کہ بال بچے جن پر انسان دنیا میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ بھی اس سے بچتے پھریں گے۔ ایسے حالات میں انسان کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا۔ ایسے ہی قرآن مقدس دوسرا سفارشی ہوگا انسان کا، قرآن مقدس۔ جو انسان روزے کی مناسبت رکھے گا، روزہ پابندی سے رکھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تراویح میں قرآن کو پڑھے گا یا سنے گا، تو اس کو آسانی سے یہ 2 سفارشی مل جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بندے کی سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اس بندے کو دن کے اندر کھانے پینے اور اپنی شہوتوں کو پوری کرنے سے رو کے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرمائیے۔ ایسے ہی قرآن کریم اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا کہ اللہ، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے رو کے رکھا، یہ رات میں جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا یا تراویح میں کھڑا ہو کر مجھے سنتا تھا، اس لیے میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرمائیے۔ تو حدیث میں ہے فیشفعان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے دوستو، آج ہمارے پاس موقع ہے
ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے لیے سفارشی تلاش کر لیں، اپنے لیے سفارشی بنا لیں۔ آج ہم ذرا سی تکلیفوں کے پیش نظر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کی جماعت سے بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سے بیچارے آتے ہی نہیں کہ تراویح بھی پڑھنی پڑے گی، اور جو آتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی فرض پڑھے اور پیچھے سے نکل گئے۔ تو میرے دوستو، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اپنا ہی نقصان ہے کہ انسان جب پریشان حال ہوگا تو اس کو بچانے والا، اس کی طرفداری کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو یہی روزہ ہوگا اور یہی قرآن مقدس ہوگا۔ اس لیے ان سے جتنا زیادہ لگاؤ ہو اتنا پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ان سے لگاؤ پیدا نہیں کرو گے، روزہ نہیں رکھو گے، قرآن کریم کو نہیں پڑھو گے، قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں سنو گے، تو بتاؤ پھر پریشانی کی حالت میں کس کے پاس سفارش کروانے کے لیے جاؤ گے؟ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے پاس موقع ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ گرمی کا موسم ہے، پسینہ آئے گا، ہم تھک جائیں گے۔ دنیا کے کام میں کتنے تھکتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر اپنی آخرت کے لیے تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لافانی زندگی کے اندر عیش در عیش عطا فرمائیں گے، تو پھر یہ گھاٹے کا سامان ہے یا نفع کا سامان ہے؟ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، غور کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اور کیا انعام دیں گے؟ جو انسان روزہ رکھے گا اخلاص کے ساتھ، اس کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتلایا کہ روزے دار جب میرے دربار میں آ کر اپنی کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے الصائم لا ترد دعوته، کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا روزہ دار ہے۔ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، کھانا سامنے ہے، لیکن اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، اور اس وقت میں بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، وہ کھانے کو نظر انداز کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسرا انسان عادل بادشاہ، عادل حکمراں، اس کے بارے میں بہت مفصل طریقے سے میں نے بتلا دیا تھا کہ جو بھی انسان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا انسان مظلوم ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی مظلومی کا سہارا لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ روزے کے یہ فوائد اور ثمرات اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ روزہ ہو، روزہ ہو، خالی بھوکا پیاسا رہنا مراد نہیں ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر لغو باتوں میں مشغول رہا، جھوٹ کاموں میں، لغو کاموں میں، حرام کاموں میں لگا رہا، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بات کو، جھوٹ کلام کرنے کو اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی رعایت رکھے، روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے، فضول کاموں میں نہ لگے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور خاص طور سے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صام ما ظل یأکل لحوم الناس، کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں کہ جو روزہ رکھ کر لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا۔ روزے کے اندر عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کام سے فارغ ہو کر ایک جگہ چوکڑی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔
تو ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی عیب ہے، آپ لوگ اس کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے تو گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے غیبت کرنے والوں کو طے کروائی تو ان کے اندر سے خون، پیپ اور تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا۔ تو روزے کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے کاموں سے، اور فضول اور لغو کاموں سے، ناجائز امور سے بچنا چاہیے۔ جب بچیں گے تو انشاءاللہ یہ مذکورہ امور حاصل ہوں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، مصیبتیں بھی زائل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت میں داخل ہونے کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔